تم بروز قیامت آؤ گے سرکار تمہیں بخشوا لیں گے، یقیناً میرے آقا شفاعت کریں گے، انکار نہیں۔ لیکن جب ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان ضائع ہو گیا گناہ کر کر کے، پھر تو کافروں میں پھر شفاعت نہیں۔ اور فرض کر لیں ایمان بچا کر لے گئے اور گناہوں بھری زندگی گزاری، سرکار نے شفاعت فرمائی، یہ یقین لے کر گئے، یقین رکھیں اس کا انکار نہیں۔ لیکن کیا یہ بہت بڑی بے مروتی نہیں ہوگی کہ ہماری ہر طرح کی گندگی کے باوجود سرکار میدان معاشر میں سینے سے لگائیں؟ کیا پھر ہمیں نبی کریم کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے؟ صرف اس بھروسے پہ کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے ہم ان کی نافرمانی کرتے چلے جائیں؟ غلط بات ہے۔ یہ میں اسی لیے دل جلاتا ہوں، جتنے نعت خان جن کو آپ نے دین کا ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، ان سے آپ شرعی مسائل معلوم کر لیں، ان تک کو پتہ نہیں ہوگا، ان کے گھر میں ان کی ازواج کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کو میں جانتا ہوں۔ ویسے آ کے ایسا آپ کے سامنے شعر پڑھیں گے جیسے دین اگر انہی کے ساتھ درس چل رہا ہے، ورنہ یہ نہ ہو تو دین ہی ٹھپ ہو جائے۔ تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے نعت خان کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عالم کا ہاتھ چومتے ہوئے، اتنے متکبر ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، نعت خانی فی نفسی کوئی کمال کی بات نہیں، میں دلیل سے کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، پورا قرآن پوری حدیث ایک آیت ایک حدیث لے آئے جو نعت خان کے فضائل پر مشتمل ہو، لے کر آئے۔ میں بولتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں آپ، میں عالم دین کے اوپر فضائل کے اوپر آپ کو سینکڑوں آیات حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، نعت خان پر ایک پیش کریں آپ کہ نبی کریم نے فرمایا جو نعت خانی کرے گا نعت پڑھے گا، اور بولتے کیا ہیں؟ سرکار نے مجھے اپنی نعت کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اچھا بھائی لا دلیل دے، خواب میں آئے تھے سرکار، یا تجھے ٹیلی فون کیا تھا، یا کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ تو اس خدمت پہ مامور ہو جا؟ کس نے کہا تھا؟ وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے۔ اور ہم بعض اوقات عالم اور نعت خان کو بالکل برابر کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو نعت خان اوپر ہو جاتا ہے، عالم نیچے ہوتا ہے۔ آپ کی مسجد کا امام وہ اگر بیٹھا ہو اور ایک مشہور بڑا نعت خان آ کر بیٹھے، آپ کا امام حقیر ہوگا، چاہے وہ عالم دین ہو، وہ نعت خان کو بڑا صوفہ دیا جائے گا، امام صاحب سائیڈ میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ نعت خانی کو اتنا اوپر جو آپ نے چڑھا دیا ہے، جو ریاکارانہ، بعض نعت خان ریاکارانہ نعت پڑھتے ہیں، پیسے کے لیے نعت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پیسہ نہ دیں، آپ بلائیں نعت خان کو، بولے پیسہ ایک بھی نہیں دیں گے، آ جائے نا اللہ کے لیے پڑھنا، چلے بھاگ جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ فون کیا ایک نعت خان کو، کسی اسٹینڈ نے اٹھایا، میں نے نام نہیں ظاہر کیا، میں نے کہا فلاں ہیں، بولے وہ مصروف ہیں، آپ بولیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے کہا چلو آزماتا ہوں، میں نے کہا ایک نعتیہ محفل رکھنی ہے، ان سے ٹائم لینا ہے۔ ہاں بتائیں، میں ان کے اسسٹنٹ ہوں۔ اچھا لے جاؤ، بڑا سخت اس نے رکھا ہوا نا۔ تو میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے سے بھی لیں گے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، ایک نعت خان اپنا ٹائم نکالے پیسے نہ لیں؟